अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रीन पाकिस्तान एपिसोड में आपको मोहम्मद अली सुमरो और आसिफ शेख की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट जिसने बेड़ा उठाया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उन तमाम शहरों में जहाँ पर माहौलियात महफूज नहीं है, उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम उठाने हैं। अहमद शब्बर साहब ने ये बेड़ा उठाया, आसिफ साहब, और आज खुशनसीबी हमारी के हमारे साथ मौजूद है। हाँ अस्सलाम जी, वालेकुम। बड़ी खुशकिस्मती है हमसे, और जो हमारा वादा है लोगों के साथ अवेयरनेस देने का, तो हम चीदा चीदा एक्सपर्ट्स को बुला के और अवेयरनेस उनसे हम भी सीखेंगे, लोगों को भी अवेयरनेस देंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमने शब्बर साहब को ज़हमत दी है कि थोड़ा टाइम हमें दें। बिल्कुल। तो बस आप इनका थोड़ा सा तारुफ कराएं और फिर ये मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ खुद ही कराएं कि ये पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मूवमेंट या ये तंजीम ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए। देखें, पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपने पूछा कि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं सिंपल टर्म्स में, अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बोलूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है और साथ में मेरा साफ़ जगह में रहने का हक़ है, मेरा साफ़ हवा में सांस लेने का हक़ है, साफ़ पानी पीने का हक़ है। बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियल जो इशू बन चुका है माहौलियाती तब्दीली, उस हवाले से जो है उसकी वजह से हमने पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में हीट वेव आए, 2000 लोग, बल्कि उससे ज़्यादा ही लोग मारे गए। फिर उसके बाद जो पिछले साल जो सैलाब आया, कितने मारे गए और कितने 33 मिलियन जो है आपके डिसलोकेट हो गए, डिस्प्लेस हुए। फिर उसके अलावा जो हुकूमती जो मिसमैनेजमेंट है, जो भी आप उसको कह लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कभी कहते हैं कि जब मलिर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, कभी कहते हैं कि बंडल बुद्धू आइलैंड के ऊपर हम टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमारे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आएगा, माहीगीरों की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, लाइवलीहुड्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिससे इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो यानी इस वजह से हमने वो बनाई है कि भाई ये किस तरफ वो जा रहा है। ये तो यानी कहते हैं बिल्कुल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ती जा रही है, और इसमें तो जो आम आदमी का वो बाकायदा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो बुनियाद है वो बेसिकली 2021 में रखी गई, जिसमें 2000 हमने क्लाइमेट मार्च 2021 में भी की थी। 2019 में जब वो हम लोग बेसिकली, मैं समझ रहा था कि क्या यहाँ पे वो मसले मसाइल चल रहे हैं, उसमें भी एक क्लाइमेट मार्च हुई थी। शब्बर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने सिर्फ अपना नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कि ये नहीं कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूँ, इन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने पूरे माशरे को, अपने साथ सब लोगों को बचाना है। तो शब्बर साहब, कुछ मुझे आपकी कामयाबियों को पता है, कुछ आपने लिटिगेशन में गए, कुछ पिटीशंस की, और कुछ इश्यूज़ का वो है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा ज़रा आगाह करें लोगों को कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो माहौलियात के लिए हैज़र्डस थे, आपने उन पे इशू किया, आवाम को अवेयरनेस दी और बाकायदा खुद सामने आए। पिछले कुछ सालों में जो मुझे बात समझ में आई है, क्योंकि मेरा कचरे में भी जैसा हमने काम किया है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरे ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इश्यूज भी देखे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर मेरी जो आइडियोलॉजी और पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो आप नज़रिया कह लें जो बनती जा रही है, वो ये है कि जैसे ये मेज़ रखी है, तो माहौलियात इज़ द बेसिस, नेचर जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आपकी फॉर एग्जांपल कल्चर ले लें, आपकी जो पहचान है, जो शहरी आदमी की पहचान है, वो शहर से की जाती है। जो माहीगीर की जो पहचान है या मछेरे की पहचान है, वो मछली से की जाती है या पानी से की जाती है। जो किसान है उसकी पहचान उसकी फसल से है, जो पहाड़ी आदमी है उसकी पहचान पहाड़ से है। हमारी रंगत, सूरत, ज़बान सारी जो है आपकी, जिस आप इलाके में पैदा हुए, उसके हवाले से। फिर दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करें, तो जो किसान है वो फसल बेच के कमाता है, जो माहीगीर है वो मछली बेच के कमाता है, जो पहाड़ी आदमी है वो माइनिंग करेगा या ऑर्चर्ड्स लगाएगा, जो शहरी आदमी है वो शहर के अंदर काम करेगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। और कल्चर दूसरी जो चीज़ होंगी, वो समझें कि ये जैसे ये रखी हुई है चीज़, ये रखी हुई है, तो मेज़ के ऊपर ये चीज़ें रखी हुई हैं जिनकी पर आपस में इंटरेक्शंस हैं। देन सियासत, पॉलिटिक्स उसके ऊपर आती है, जो कि फिर ये डिटर्मिन करती है कि लोगों के लिए बेहतरी के लिए आपका इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह की बनेगी, आपकी कल्चर को किस तरह से लेके आगे चलेंगे, और जितने और जो इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी वगैरह, उस सब को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। तो पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली नेगोशिएशन
آف اے سوشل کانٹریکٹ, کہ سوشل کانٹریکٹ کس طرح سے بنے کہ جس میں ہم لوگ سارے آگے بڑھیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ نیگوسیشن سے ہٹ کے وہ مینوپولیشن کے اوپر آ چکے ہیں کہ کبھی مذہب استعمال کر لیا, کبھی کلچر کو استعمال کر لیا, کبھی ذاتیات استعمال کر لیں, کبھی اکنامکس استعمال کر لیں. تو پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ کا بیسکلی یہ نظریہ ہے. شبر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہاں سے گئے اور ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اور ایکسلنس حاصل کر کے پھر اس کو یوٹیلائز کرنا اپنے ملک میں وہ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو یہ آپ کو بتائیں. اچھا اگر میں اس کو ریفریز کروں, انہوں نے بڑے جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ذرا پنگے زیادہ لیتا ہے, یوں کہہ لیں, تو کیا کیا پنگے لیے ہوئے ہیں آپ نے؟ پنگے اس لیے لیتا ہے کہ شعور حاصل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, امریکہ یاترا اور وہاں کے اکیڈمک اور پھر وہاں جو آپ نے ہاں وہ بڑا ایک ہسٹورک وہ آپ کا پنگا ہے جو 2008 میں آپ نے لیا. وہ کیا تھا, وہ آپ کی سگنیفیکینس ہے یا آپ کے پروفائل میں ایک ایسا صحرا ہے کہ جو صرف آپ ہی کو جاتا ہے؟ دیکھیں, اچھا وہ پنگا لینا تو ایسا نہیں, زیادہ میں یہ کہوں گا کہ سوال پوچھنے کی آف کورس عادت ہے, اور سوال پوچھنے میں یہ کبھی نہیں کرتا کہ ذاتیات پہ آئیں یا جو ہے کوئی نیگیٹو اس میں جائیں یا کوئی مار دھاڑ کے اوپر جائیں اینڈ سو آن سو فورتھ. اس میں سوال پوچھنے سے یہ مراد, اب جیسے جو آپ نے جو 2008 کی بات کی, جو میں کتنا 18 سال کا تھا جب میں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا. یہاں سے ایف پی ایس سے او لیولس کیا, پھر کے جی ایس سے اے لیولس کیا, پھر وہاں پہ ریڈ کالج ہم لوگ گئے. فزکس مجھے پڑھنی تھی, اور اس میں ساتھ میں ریڈ کالج اس لیے میں نے چنا تھا کہ وہاں پہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر تھا, پرائیویٹ نیوکلیئر ریئیکٹر, اینڈ اٹس دا اونلی نیوکلیئر ریئیکٹر دیٹس انٹائرلی رن بائی انڈر گریجویٹس. 18 سے 22 سال کے بچے ان کو چلاتے ہیں, صرف اوپر جو ایک ڈائریکٹر ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں. اور کیونکہ یہ پرائیویٹ نیوکلیئر ریئیکٹر تھا, کمرشل نہیں تھا, تو ان کی پالیسی تھی کہ کسی کو بھی جو ہے جو اگر ٹرین کر سکیں لائسنس کر دیں گے. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یہ ہم نے ذرا سی ڈھونڈی اور پھر ہم پہنچ گئے. اور جاتے ہی میں نے سب سے پہلا سوال ان سے پوچھا کہ جی آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم مسلم, وڈ یو ٹرین می؟ انہوں نے کہا وائی ناٹ, بالکل ایبسلیوٹلی. تو یہ سوال پوچھنے والی چیز تھی. بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ پہلے ہی گھبرا جاتے. مجھے بھی کہا گیا کہ نیوکلیئر میں کیا مطلب وہاں بائزنس نہیں دیکھی آپ نے. بالکل, اور میں نے کہا پوچھ کے تو دیکھیں نا, اگر منع کر دیا تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, انیشیٹو تو لینا چاہیے. تو 4 سال ہم نے وہاں پہ چلایا. میں علی کا بیکیم دا ینگسٹ پاکستانی ٹو ورک ایٹ اے نیوکلیئر ریئیکٹر, اور یو ایس میں آئی واز لائسنس بائی دا یو ایس نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن, اور ساری چیزیں. میری جو تھیسس وغیرہ ہے وہ بھی نیوکلیئر ریئیکٹر میں سے بلو گلو نکلتا ہے اس کے اوپر ہے. اس میں مجھے موقع ملا جاپان میں ایک سپر کامیوکانڈے ایک لیب ہے جو کہ 1 کلومیٹر پہاڑ کے نیچے ہے. اچھا, اوپر پہاڑ پھر 1 کلومیٹر نیچے. تو اٹ واز پریٹی انٹرسٹنگ. اور وہ بھی اس لیے میں نے کیا کہ دیکھیں پیسے کمانا ساری چیزیں نہیں ہوتی, کچھ امپیکٹ دنیا میں بھی چھوڑ کے جانا چاہیے. تو نیوکلیئر ریئیکٹر میں کام کرنے کا مقصد بیسکلی یہ تھا, اور جو سائنٹیفک اس طرف جانے کا, کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میں امپیکٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا پہ. اور جو میرا تھیسس تھا اس میں ایک نئی چیز میں ان کو دے کے گیا. پھر اسی طرح سے ناسا کے ساتھ جو میرا کام رہا, اس میں بھی الحمدللہ جو ہم نے جو کانسیپٹ پروف کی ہماری ٹیم نے, وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اوپر یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو آئی بلیو کہ جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے امپیکٹ چھوڑا ذرا سا. پھر جب پاکستان واپس آئے, اور جو آپ نے جو پنگے لینے والی جو بات وہ کی, وہ یہ پنگا لینا پر سے نہیں, یہ زیادہ یہ چیز ہے کہ آپ اگر رہ رہے ہیں دنیا میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے بس آپ ساری چیزیں کرتے رہیں. اگر ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں سوال پوچھیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا کوئی بہتر طریقہ ہے کہ یہ ہو سکے. تو اسی لیے جو فار ایگزامپل بنڈل بدو آئلینڈ کا ہم نے کیس کیا, تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہمیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی آئلینڈ کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی, پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ 14 فٹ اوپر نیچے اس میں پانی روزانہ کے حساب سے ہوتا ہے, اور بیسکلی مڈ فلیٹ ہے, اور وہاں پہ مینگرووز ہیں, اور ماہی گیر وہاں پہ جا کے جو ہے فشنگ کرتے ہیں, بایو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. تو ہم نے بیسکلی بیٹھ کے سوال پوچھا تھا, ہم نے کہا کیا یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ وہ بنے. جب سوال کا جواب آ نہیں رہے تھے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر ہم جو کہتے ہیں پھر سوال کے جواب نکلواتے ہیں ذرا. تو ہم لوگ اس میں کورٹ میں گئے. اس میں آف کورس پہ یہ پتہ چلا کہ جی 2010 کا جو نوٹیفیکیشن تھا سندھ حکومت کا, اس میں جو کوآرڈینیٹس دیے ہوئے تھے جو لے مین نہیں پڑھ سکتا, اس کے اندر بنڈار اور بڈو آئلینڈ کے جو کہتے ہیں جو مینگرووز تھے, بلکہ پورے جزیرے وہ شامل ہی نہیں ہیں. تو سوال پوچھنے کے اس میں ہم لوگ جو کہتے ہیں آگے بڑھے. پھر اسی طریقے سے ڈی ایچ اے جب 2020 میں جو پانی آیا, بارش ہوئی اور پانی آیا اور ڈوب گیا,
آپ نے یہ سوال پوچھا, ہم نے کہا آپ نے ڈرینیج بنایا کس طریقے کا ہے کہ پانی کھڑا کیسے ہو گیا. کیا آپ نے دیکھا, اچھا اس وقت جو ہے ہائی ٹائڈ تھی اور ہائی ٹائڈ کی بھی ہائی ٹائڈ تھی, اور جو ہے آپ کا چاند بھی چڑھ رہا تھا اس وقت اگر آپ وہ دیکھیں. تو ہم نے سائنٹیفک بیسس پہ سوال پوچھے کہ جو آپ نے دیکھا تھا, آپ نے کیا اس چیز کے لیے پریپیئر کیا تھا فار دا پرفیکٹ اسٹارم. تو اگین جواب نہیں آیا. ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے, تو ہم پھر کوٹ چلے گئے, جس میں ابھی پھر ڈی ایچ اے آپ کا خدا ہوا ہے کیونکہ 2022 میں پھر ڈوب گئے تھے. شبر صاحب ابھی جو یہ کام ہو رہا ہے, سوری میں آپ کو بیچ میں وہ کر رہا ہوں, ابھی یہ جو کھدائی ہو رہی ہے اور سارا ڈیفینس ہوا ہوا, اس میں آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اس کا کچھ بتائیں. انفارچونیٹلی نہیں, اس میں جبکہ کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ جو سویلین ایکسپرٹس ہیں ان کو ذرا ساتھ میں رکھیں, جو اربن پلانرز ہیں, انجینئرز ہیں, ساتھ میں کیا رکھیں, کم سے کم ان سے ایک اوپینین لے لیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو کوئی ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں, کچھ وہ دیتے, کم سے کم وہ شیئر کر دیتے تاکہ ہم ان کو بتا دیتے کہ پلاننگ اس طرح سے کریں, اس دفعہ بارشیں اس طرح کی آئیں گی. تو مگر وہ انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. اچھا, یہ کراچی دنیا کا کوئی پہلا شہر نہیں ہے کہ جو سمندر کنارے آباد ہے. دنیا کے بہت سارے شہر ہیں جہاں جہاں پر بھی سمندر لگتا ہے, وہاں پر چاہے آپ بمبئی لے لیں, چاہے آپ بیروت لے لیں, وہ سمندر کے کنارے ہی ہیں. تو کیا کوئی ایسے ڈیزائنز آلریڈی جو موجود ہوں گے, جو اپلیکیبل ہوں گے, وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں بالکل ضرور ہو سکتے ہیں. اور اچھا, اور میں آئی ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. دیکھیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا, جہاں یہاں تک کہ آپ سانس بھی جو لیتے ہیں یا گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہوتا ہے, ماحولیاتی اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کریں نہ, کچھ بھی نہ بنائیں اس کے اوپر. میں کہتا ہوں آپ بنائیں, ضرور بنائیں, آپ کو پوری بلڈنگیں کھڑی کرنی ہے کھڑی کریں, مگر جو اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ سائنٹیفکلی کیا جائے, وہ لیگلی کیا جائے, اور اس میں اگر آپ کو نظر آئے کہ اچھا یہ لیسٹ انوائرمنٹل امپیکٹ ہے, اس کا اور زیادہ ماحولیاتی امپیکٹ نہیں ہوگا, تو پھر آپ بنائیں. تو اس کے ہزاروں ڈیزائنز ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم یہاں پہ پام ٹری بنا دیں گے, باقی کراچی جو ہے کہتے ہیں تباہ ہوا ہوا ہے, اور آپ کہیں کہ جی ہم پام ٹری بنائیں گے جیسے دبئی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ نے اچھا کہا, انوائرمنٹ اسیسمنٹ اور وہ جو چیزیں ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا ٹچ کرتے ہوئے چلیں. تو اس وقت کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں کراچی میں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جن کی صحیح طرح انوائرمنٹل اسیسمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور جو بڑا مطلب مشکوک یا ڈوبیس پروجیکٹس ہیں جو اس میں ہیں؟ کچھ پروجیکٹس کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. جیسے میں ملیر ایکسپریس بھی ون آف دیم. دیکھیں ایسے تو بہت سارے ہیں, کیونکہ ایون جو سی بی سی میں کلفٹن کے اوپر جو پارک بنا ہے, یہ چنکی منکی کے برابر میں جو پورا پارک انہوں نے بنا ہوا ہے, وہ بھی ہم لوگ جو ہے کورٹ میں جیتے ہوئے ہیں کیس. عارف بلگامی صاحب کا کیس تھا, مگر اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بنایا ہوا ان لوگوں نے. آپ کا یہ اگین امار کے اوپر اسٹے آرڈر ہے, امار بھی وہ ہے کری کلب وغیرہ, کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے ہیز نو لیگل رائٹ ٹو ریکلیم اینی لینڈ. اچھا, نہیں, اس کی تعمیر پہ اسٹے آرڈر ہے یا اس میں رہائش پہ اسٹے آرڈر؟ تعمیر کے اوپر اسٹے آرڈر ہے. وہ تو بن چکا, فیملیز رہ رہی ہیں, لوگ رہ رہے ہیں. نہیں, اس کے پلازاز بننے ہیں کچھ, اور 2-3 بنے ہیں شاید. کتنے بنے؟ 6 ٹاورز بن چکے ہیں, 7 ٹاورز بن چکے ہیں, اور 40 اور کھڑے کرنے ہیں انہوں نے, 33 سے 40 اور کھڑے کرنے ہیں. اس کا امپیکٹ آل دا وے پورٹ قاسم تک جائے گا ایک طرف, اور دوسری طرف آپ کا یہ ہائپر اسٹار وغیرہ سے بھی آگے جائے گا. ہاں تو رک گئے نا, اب آپ کیا چاہتے ہیں جو 7 بنے ہوئے ان کو بھی گرا دیں؟ نہیں, ہم نہیں کہاں رکے, نہیں رکے, ابھی وہ بنا رہے ہیں. یہی تو ہمارا ہوا ہے کہ وہ 40 وہ بنا رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سوچ سمجھ کے تو کریں. آپ اکنامکس کی بات کرتے ہیں, پورٹ قاسم تک اگر آپ کا چینل شفٹ ہوا تو سوچیں کہ کتنے بلینز آف ڈالرز کی اکانومی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو اور ہم لوگ ہیومن سینٹرک طریقہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو کہتے ہیں, ویسے آف کورس اگر پولیٹیکلی ہارڈ لائن لی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ جی امار گرائیں, کیونکہ آپ نے گجر نالہ گرایا کے گھر گرائے اور نصرہ ٹاور گرایا. مگر ہم لوگ وی ٹرائی ٹو ٹیک دا ہیومن سینٹرک وے آؤٹ. ہم کہہ رہے ہیں جتنے آپ نے ٹاور کھڑے کر دیے اس کو مینٹین کریں. اگلے جو 30-35 آپ کو ٹاور کھڑے کرنے ہیں, ان کو کھڑے کرنے سے پہلے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور صحیح طریقے سے دیکھ لیں کہ کیا امپیکٹس آئیں گے, اور ان 7 ٹاورس کے آلریڈی کیا امپیکٹس آ چکے ہیں. اور فار ایگزامپل ایویکویٹ. اچھا ایک سیکنڈ, یہ چونکہ ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے ہیں, خدا نخواستہ جو امار کے ریزیڈنٹس ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہونا شروع ہو جائیں. جی آپ نے ابھی یہ سوال کیا کہ کیا امار والے پریشان ہو. میں یہ سوال کروں گا, ابھی جو سائیکلون آیا تھا اس میں ہماری کوئی ایویکیویشن پلان تھی امار کے لوگوں کے لیے؟ جو ایویکیویشن پلان تھی, امار والوں کو تو زیادہ اس چیز پہ جو ہے پریشان ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر زیادہ سائیکلون واقعی میں ہٹ کر گیا تب ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر جو آپ کی جو سی بیڈ کی جو ڈریجنگ وغیرہ جو اتنی زیادہ کر رہے ہیں یہ, اور بھی باقی 30-40 ٹاورس کے لیے کریں گے, اس کی وجہ سے اگر ذرا سا بھی شفٹ ہوا
تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر آیا ایک دن آ گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو. ایگزیکٹلی. تو ہمارا اگین ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈیولپمنٹ روکیں, میں ڈیولپمنٹ کے بالکل خلاف نہیں ہوں, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیولپمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں اب پھر سے جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر آنی چاہیے. کنسٹرکشن کرنے کا مطلب ڈیولپمنٹ نہیں ہے سر. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے انوائرو ہیومن سینٹرک, انسان دوست, ماحول دوست, سسٹینیبل, جو کہ جس کو آپ مینٹین کر کے چلا سکیں, وہ ڈیولپمنٹ ہے. ورنہ میں یہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پانی کی ٹنکی بنانی ہو تو وہ آپ اپنے بیڈ روم میں بنائیں گے یا لیونگ روم میں بنائیں گے؟ دونوں میں سے کسی جگہ پہ نہیں بنائیں گے, یا تو آپ چھت پہ بنائیں گے یا انڈر گراؤنڈ بنائیں گے. تو پلاننگ کر کے چلے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے خلاف, ہم ڈیولپمنٹ کے بالکل خلاف نہیں ہے. یہ جو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے آج سے اگر 100 سال پیچھے یا 150 سال پیچھے جائیں تو جیسے جیسے جدت آتی گئی, یہ ارتقاء کا عمل ہے کہ لوگ گاؤں سے, دیہات سے قریبی شہروں کی طرف اور پھر بڑے شہروں کی طرف جب ہجرت کر کے گئے, پھر لوگوں کی آبادی بڑھی, پھر سڑکیں بنی, پھر گاڑیوں کی ضرورت, سواری کیسے اونٹ سے گھوڑے اور گھوڑے سے ہم پھر موٹر سائیکل اور بڑی گاڑی پہ آئے. لیکن یہ نہیں تھا اندازہ کہ 70 لاکھ موٹر سائیکلیں ایک ہی شہر میں ہوں گی. یہ نہیں تھا اندازہ کہ ملینز آف کارز وڈ بی ٹریولنگ آل دا وے. آپ شام میں دیکھیں تو آوائی ٹاور سے یا شارع فیصل سے یہ سڑک اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر گلشن حدید تک جاتی ہے, اور اگر یوں کہیں کہ ٹھٹا تک بھی جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس طرح کا اندازہ نہیں تھا. اب ایک طرف ہے ڈیولپمنٹ, دوسری طرف ہے آپ کا لائف سٹائل. آپ پلاسٹک کی بوٹل میں بھی پینے کا پانی پینے سے منع کرتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ کچن میں بھی یا مائکرو ویو اوون کے استعمال کو منع کرتے ہیں, یا پھر پلاسٹک کے جو کینز ہیں یا کیسز ہیں ان کو آپ منع کرتے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. آپ نے مجھے, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, لیکن آپ نے مجھے پلاسٹک کی بوٹل کو استعمال کرنے سے روکا ہوا ہے, اور سختی سے روکا ہوا ہے, جس کو میں بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو یہ تضاد نہیں ہے, ایک طرف ڈیولپمنٹ اور ایک طرف وہ جو پرانا اور ہمارا اوریجنل جو لیگیسی تھی, ہماری جو لائف سٹائل تھا, اس کو چھوڑتے ہوئے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. اینڈ ون لاسٹ تھنگ کہ جب گورنمنٹ اسی پلاسٹک کو ریسائکل کر کے سڑک بناتی ہے, جو ابھی ریسنٹلی کراچی میں بھی ایک سڑک کا افتتاح ہوا اور اس کو پلاسٹک کے ذریعے سے بنایا گیا, تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے یا اسے ماحول دوست یا ماحول دشمن کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ جو آپ کا جو لائف اسٹائل والا جو وہ ہے کانورزیشن ہے, وہ دیٹس اے گڈ کویسچن. مگر میں سر کے پچھلے سوال سے بھی اس کو جوڑوں گا, جس میں سر نے پوچھا کہ کون سے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جو تضاد میں ایک طرح سے ہیں, یا جو ای آئی جی ملیر ایکسپریس وے پہ آنا. ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے میں آپ کے دونوں سوال کے ایک ساتھ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اب جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ 70 لاکھ موٹر سائیکلیں ہوں گی شام میں میٹروپول سے لے کے ایئرپورٹ سے, بلکہ اس سے آگے تک بھی جو ہے ٹریفک جام رہے گا اینڈ سو آن سو فورتھ. مگر اب تو اندازہ ہو گیا, نا کہ کنجیشن کس طرح سے بڑھتی ہے. جس طرح سے نہیں کہتے ہیں آپ کا ہائی ویز بڑھتے جاتے ہیں, سڑکیں بنتی جاتی ہیں, وہ بھی جام ہو جاتی ہیں. تو جو ملیر ایکسپریس وے جو بنا رہے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ملیر ایکسپریس وے بنے گا تو ایئر کوالٹی بہتر ہو جائے گی, تو کنجیشن کم ہو جائے گا. آپ پھر وہی اپنے آپ سے جو کہتے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں, یا جو ہے آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے, اندازہ نہیں ہوا ہے, یو ناٹ لرننگ فرام ہسٹری. تو جو ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ بھی ہمارے حساب سے جو ای آئی اے ہے اس کا بالکل غلط ہوا ہے, اور اس میں بہت سارے جو ہے ہولز ہیں جو کہ بہتر, اگر فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہتا کہ ملیر ایکسپریس وے نہ بنائیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے آپ بنائیں, مگر جو ای آئی اے ہے ہو وہ لیگلی ہو, وہ سائنٹیفکلی ہو, وہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں, اور وہ خاص طور پہ جو لیسٹ امپیکٹ ہو ماحول کے اوپر, اگین آپ کا جو لائف اسٹائل والا ہے اس کے اوپر میں آؤں گا, جو لیسٹ امپیکٹ ہو ماحول کے اوپر اس کی طرف جائیں. اگر بہت زیادہ امپیکٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹ نکل سکتا ہے تو آپ اس آلٹرنیٹ کی طرف جائیں. تو ملیر ایکسپریس وے کے ای آئی اے میں لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی انڈیجنس لوگ نہیں رہتے, جو وہاں پہ جو 100 سال 200 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, جن کے پاس برٹش زمانے کے جو کہتے ہیں کاغذات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کہاں جائیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی وائلڈ لائف نہیں ہے وہاں پہ, جو پتہ نہیں 100 سے اوپر 150 تقریباً برڈس کی اسپیسیز ہیں, اور کتنی بٹرفلائی کی اسپیسیز ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی پھر ہم کہاں جائیں. پھر ندی کے بیچ میں سے لے کے جا رہے ہیں کچھ ایریاز میں, ندی اب خود کہہ رہی ہے کہ بھائی تو میں کہاں جاؤں, پھر وہ ابھر کے کراچی ڈبائے گی, آلریڈی کورنگی کازو میں کتنا تھا. تو یہ ہمارے سوال ہیں. میں انٹرنیشنل جو فنڈنگ ہونی تھی اس کی, وہ میرے خیال میں اسٹال ہو گئی ہے, ابھی شاید رک گئی. جی اس میں بھی ہم لوگ کورٹ میں ہیں, انوائرمنٹل ٹریبیونل میں بھی تھے. اور اچھا مزے کی بات ہے, جس ہفتے انوائرمنٹل ٹریبیونل نے کہا نہیں جی فار دا گریٹر پبلک گڈ اب یہ ملیر ایکسپریس وے ہم جو کہتے ہیں بننے دیتے ہیں,
we are of the opinion कि that's not for the greater public good. Greater public good ये नहीं कहते हैं, ये तो डैमेज करेगा. उसी हफ्ते एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि हमारे कुछ साथी एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी से आर्ग्यू कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि जी ये हमें लगता है कि एनवायरमेंटली डैमेजिंग है, तो मलिर एक्सप्रेसवे को हम प्रायोरिटी लिस्ट में से अपने निकाल रहे हैं, और $5 बिलियन उन्होंने. अब सिंध गवर्नमेंट फंड कर रही है. अब मोस्ट प्रॉब्ली सिंध गवर्नमेंट फंड करेगी, क्योंकि जो है सीएम साहब और मेयर साहब तो कह रहे हैं कि ये 1 साल में बन जाएगा. मेरी भी कुछ दिन पहले मेयर साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 1 साल में जब बनेगा तो देखिएगा जो कंप्लेन कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे. देखें, जब चीज़ आती है तो इस्तेमाल हर कोई करता है, मगर फिर मैंने मेरे साथ से कहा था कि ठीक है इस्तेमाल करेंगे, उसके 2 या 3 साल के बाद, या ज़्यादा चलें 4 या 5 साल लगा लें, उसके बाद फिर आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठूंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअली हुआ क्या, कितना बेहतर हुआ, कितना नहीं हुआ. आपका ये कहना है कि प्रोजेक्ट बनाएं लेकिन बेहतर अंदाज से हो सकता है, बेहतर अंदाज हो सकता है, जो सबके लिए फायदा. फ्लॉ कहाँ है? के लिए टीम केपेबल नहीं है, करना नहीं चाहती, कर नहीं सकती, स्किल्स नहीं है, फ्लॉ कहाँ पर है? देखिए इसमें तो फिर जो है अगेन इनकम्पिटेंस भी, उस पर भी सवाल उठेगा, या ग्रीड के ऊपर भी सवाल उठेगा, फिर करप्शन के ऊपर भी सवाल उठेगा, तो सवाल फिर जो कहते हैं उठते ही जाएंगे. और हमारे हिसाब से वो ये कि विल एज सच नहीं है, और जितना भी हम लोग इंटरनेशनली कहते रहे हैं कि जी हम लॉस एंड डैमेज और क्लाइमेट फाइनेंस और सारी चीज़ इसके लिए कर रहे हैं, लोकली अगर आप नहीं इसको जो कहते हैं देखेंगे तो सारी किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. और वो फ्लॉ तो ये है कि जो सीपा, फॉर एग्जांपल सीपा के ऊपर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल होनी चाहिए, है ही नहीं. एक दफ़ा मिली है वो पिछले 8 सालों में, जबकि सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो काउंसिल है वो 25 ऑफिशियल्स और 25 सिविल सोसाइटी मेंबर्स की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बननी होगी, वो ओवरसाइट करेगी. मतलब उसका स्ट्रक्चर बन चुका. हाँ बिल्कुल, वो जो कहते हैं सीपा एक्ट वगैरह में सारी चीज़ों में, मगर वो है ही नहीं. तो फिर किस तरह से जो सीपा ही कहते हैं ऑपरेशनल नहीं. आप ये कह रहे हैं नॉमिनेशंस होंगे, इजलास नहीं बुलाया जा रहा. हाँ, ये 7 साल पहले जो कहते हैं एक इजलास हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं. नहीं, अब तो बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती ना. बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती ना, एग्जैक्टली बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती वो. तो फिर सीपा अनऑफिशियल चल रहा है, सीपा जो है कहते हैं इलीगली चल रहा है, मतलब उस पर कोई वॉच डॉग नहीं है. वॉच डॉग नहीं, तो फिर सीपा लीगली ये कैसे कह सकता है कि ये हमने सारे EIAs जो कहते हैं लीगल है हमारे, उसी टेक्निकलिटी पे. फिर साइन जो है DG सीपा खुद नहीं करते, वो डिप्टी से करवा देते हैं, जबकि है कि DG सीपा करेंगे. लिटिगेशन से बचने के लिए तो हमने फिर लिटिगेशन में किया, कोर्ट में उन्होंने एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि DG सीपा करेंगे. जो ये मलिर एक्सप्रेसवे का EIA था उसमें फिर यही हुआ हुआ था. DGC पर नईम मुगल साहब की बात. नईम मुगल साहब का नाम बहुत सी चीज़ों में आ रहा है. जी आहिस्ता नहीं, तो आहिस्ता उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी निकाल चुकी है एक दफ़ा, फिर वापस आ गए, फिर हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, फिर वापस आ गए. हमारे पास उनके मुतबादिल अच्छे नाम, अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग हैं. बिल्कुल है, क्यों नहीं है. एक्सपर्ट्स वगैरह आप सिविलियन एक्सपर्ट्स आप वो उठाएं, अर्बन प्लानर्स उठाएं, जिसमें फॉर एग्जांपल आरिफ हसन साहब भी इतने बड़े वो हैं. आर्किटेक्ट की बात. लारी साहिबा, यास्मीन लारी साहिबा हैं, फरहान अनवर साहब हैं, आरिफ बिलगामी साहब हैं, ये आर्किटेक्ट्स भी हैं, मगर अर्बन प्लानर्स भी इतने सारे वो हैं. अच्छे नाम भी हैं और जिन पे लोगों को एतमाद भी है. तो मारवी मजहर साहिबा जो कहते हैं जो यही जो MRQ वाला जो केस था उसमें एमिकस क्यूरी बनी थी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनी थी, और वो जज ने कहा था कि वो बने. उनकी किताबें वगैरह देखें तो नाम तो बहुत हैं, मगर वो ये कि सियासी ज़रा सा क्यों पॉलिटिकल हो जाता है, तो इस वजह से ज़रा सा लोग घबराते हैं उसमें आने से. अच्छा, आपका जो लाइफस्टाइल वाला जो मैं वो कहूँ, देखिए प्लास्टिक की बॉटल अगेन, और ये इसमें आप उसमें भी वो कर लीजिएगा, ऑल्टरनेट्स की जो बात कर रहे थे. प्लास्टिक की बॉटल का ऑल्टरनेट है मल्टी यूज मेटल बॉटल, और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के भाई प्लास्टिक बैन कर दें, बस अंधाधुंध बैन कर दें. प्लास्टिक इज़ हियर टू स्टे, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, मगर उसको सस्टेनेबली कि वो डैमेज ना करे आपके शहर को, आपकी दुनिया को. अब जैसे ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये वाला है तो ये मेटल का वैसे. हाँ, मगर ये चले वो मेटल का, ये वाली चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है, मल्टी यूज़ है, आप साल इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप गर्मी में कहीं जा रहे हैं और आपको जब पानी की ज़रूरत है और कोई आपको प्लास्टिक की बोतल देता है, मैं ये कभी भी कहूँगा कि नहीं भाई मर जाना है, मगर प्लास्टिक की बोतल नहीं कहते हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना है, वो बेवकूफ़ाना बातें हैं. इसी तरह से जो आप वो पॉलिसी की बात कर रहे थे कि क्या मेयर साहब ने कहा, जो अभी मेयर साहब हैं उस वक्त जो है कहते हैं मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने कहा कि जी प्लास्टिक की थैलियाँ बैन कर दें, और बस बैन कर दें. जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं, खैर उनकी, मगर जो लेबर जो जुड़ी हुई है, जो कि कमा रही है उसमें से, जो लाइवलीहुड्स वगैरह कमा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे. आप पॉलिसी तो सामने रखें ना. अगले 5 साल का आप ट्रांजिशन प्लान बताएं, आप अगले 10 साल का ट्रांजिशन प्लान बताएं. आप ये बताएं कि जी हम प्लास्टिक की इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे, और जो टोट बैग की इंडस्ट्री है या दूसरी ऑल्टरनेट इंडस्ट्री है उसको टैक्स बेनिफिट्स देंगे, या उसमें जो कहते हैं हम लोग एजुकेट करेंगे लोगों को, उसकी तरफ लेके आएंगे.
یہ پالیسی کے بغیر باتیں ساری خالی ہیں. گریجویل اسٹڈیلی ہوتا ہے. ٹھیک. تو جو لائف اسٹائل کی بات ہوئی وہ یہ ہے. اب اسی طرح سے میں سگریٹ کے اوپر بات کرتا ہوں. سگریٹ کا جو کہتا ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہیلتھ آپ کے انڈیویجول اس میں ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, مگر جو اس کا دھواں ہے وہ ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے, دوسروں کو امپیکٹ کرتا ہے. آپ کا جو فلٹر ہے اس کا, ایک فلٹر 4 لیٹر پانی خراب کرتا ہے. اب سوچیں کہ, اور یہ مزے کی بات ہے, ٹوبیکو انڈسٹری نے اتنا زیادہ وہ کیا ہوا ہے کہ جو پلاسٹک کی تھیلیوں کو ہم کہتے ہیں, مگر پلاسٹک کی تھیلیوں سے زیادہ سمندر کے اندر یہ فلٹرز موجود ہیں بائی نمبر اینڈ بائی والیوم اینڈ ویٹ ایز ویل. یہ بھی بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل نہیں. اب 4 لیٹر پانی اس کا کر لیں. حالانکہ یہ ری یوزیبل ہے, یہ پوری دنیا میں اس پہ تجربے ہو چکے ہیں, انڈیا میں تو بلکہ اس کو ریسائکل کر کے اس میں سے اسٹف ٹوائز بنائے جا رہے ہیں. تو کچھ کیا جا سکتا ہے, متبادل ہیں وہاں موجود کہ جو کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہے. یہاں پہ نہیں ہو رہا. اب اس میں آپ نے سڑک کی بات کی, اگین پلاسٹک والی سڑک, چلیں ٹھیک ہے آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا, مگر پاکستان میں نارمل سڑکیں 2 منٹ میں جو ٹوٹ جاتی ہیں آپ نے بنائی, اگر یہ جو ٹوٹنا شروع ہو گئی اس میں سے جو مائکرو پلاسٹک ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آخر میں ندی اور سمندر کے اندر ہی جائیں گے. تو اگین جو کام کریں وہ سوچ سمجھ کے, اس میں بھی یہ آرگیومنٹ بھی ہے کہ جو کوکا کولا نے بنائی پہلی سڑک, اگین کوکا کولا گرین واشنگ, شیل نے بنائی ون آف دا لارجسٹ فاسل فیول پولوٹنٹس, تو وہ بھی انہیں, تو اس میں بہت آرگیومنٹس آ جاتی ہیں. تو لائف اسٹائل کے حوالے سے بھی بہت اس میں جو ہے ایشوز بھی ہیں, اور ہمیں اس وقت یہ موقع ہے کہ صحیح طرح سے بات چیت کر کے. یہی ہے علی صاحب, مسئلہ یہی ہے, ابھی اس کو وہ ہے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں ہم, لیکن چلتے رہیں گے اور جہاد ایک طرح سے جاری رہے گا. میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ انسانی بقائے باہمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, احمد شبر ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ کے رہنما, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو باتیں آج ہم نے ان سے کی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً ان کو زحمت دیتے رہیں تاکہ جب بھی ہم ان سے ملیں تو حالات پہلے سے بہتر ہوں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ جو بری خبریں پچھلے کوئی تقریباً 51 سالوں میں ہم نے سنی ہیں اور اب تک سنتے آ رہے ہیں, اس میں کمی ہو بتدریج انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. یہ اویئرنیس, یہ آگاہی, یہ مہم جس کا نو ڈاؤٹ سہرا جو ہے وہ گرین پاکستان کی صورت میں آصف شیخ صاحب کے سر جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ایکسپرٹس ہیں احمد شبر صاحب جیسے اور ان جیسے اور بہت سارے پیارے دوست, کہ جو صرف نہ ہمارے دوست ہیں بلکہ اس شہر کے, اس ملک کے بھی دوست ہیں, اس ماحول کے دوست ہیں. تو اس ماحول کو بہتر بنانا ہے. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ماحول کا, اپنے اطراف کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.